کیا کر رہی ہو یار؟ چلو میرے ساتھ۔ شامیر اسے کھینچتا ہوا کمرے میں لے آیا۔ ارے کیا کر رہے ہیں آپ؟ تانیہ نے احتجاج کیا۔ آؤ بیٹھو یہاں۔ اچھا میں آپ کے لیے پانی تو لے آؤں؟ نہیں، تم بیٹھ جاؤ۔ اور وہ بیٹھ گئی۔ پتہ ہے صبح سے شام تک انتظار کرتا ہوں کب تمہاری صورت دیکھنا نصیب ہو۔ اور وہ مسکرا دی۔ اپنے محرم سے محبت برے الفاظ سننا گویا دنیا میں جنت کے مترادف تھا۔ وہ دل ہی دل میں نہ جانے کتنی بار اپنے رب کا شکر ادا کر چکی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھامے نہ جانے کتنی ہی دیر باتیں کرتا رہا، لیکن ایک عجیب سا عدم تحفظ کا احساس اسے گھیرے رہتا تھا۔ اسے نکاح سے پہلے اس لڑکی سے ہونے والی گفتگو یاد تھی۔ وہ لڑکی شامیر سے محبت کا دعویٰ کر رہی تھی، مگر شامیر نے تانیہ کو بہت پیار سے مطمئن کر دیا تھا۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں، اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا ہے اور میں بدگمان ہوتی ہوں۔ اچھا چلو تیار ہو جاؤ، کہیں باہر چلتے ہیں۔ شامیر نے اسے سوچ میں گم دیکھا تو بولا۔ ارے اتنی رات کو؟ تانیہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی محترمہ، اس وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ اس وقت کہیں نہیں جا سکتا۔ اس کے لہجے میں شوخی نمایاں تھی۔ میرا آج دل چاہ رہا ہے تمہارے ساتھ بہت سا وقت گزارنے کو۔ اس نے نرمی سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تیار ہوتی ہوں۔ وہ مسکرا دی۔ شامیر نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ خوشی کی ایک لہر تھی جو اس کی روح تک اتر گئی تھی۔ وہ ساحر تھا۔ اس کی باتوں کے سحر میں وہ ایسے ہی مسحور ہو جایا کرتی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، کھاتے ہوئے جانے وہ کتنی بار یہ بات کہہ چکا تھا۔ وہ واقعی خوبصورت ہوتی جا رہی تھی، اور یہ شامیر کی محبت کا اثر تھا۔ وہ سامنے ہوتا تو دنیا بھول جاتی تھی۔ زندگی کا گویا اب اس کے بغیر تصور بھی نہیں تھا۔ وہ اس کی روح تک کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا، اور یہ قید اس نے خوشی خوشی قبول کی تھی۔ نکاح کے 3 بول انسان کی زندگی کتنی بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا تھا، اس کی زندگی 1 ماہ قبل سے اب تک کتنی بدل چکی تھی۔ اسے افسوس ہوا، کیسے وہ اس شخص کے لیے بدگمان ہو سکتی ہے؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ نظر لگاؤ گی کیا؟ شامیر نے شرارت سے کہا تو وہ اپنی سوچ کے محور سے باہر آئی۔ کھانا کھانے کے بعد کتنی ہی دیر وہ دونوں ساحل سمندر پر ٹہلتے رہے۔ روشنیوں کے شہر میں تاروں کے سنگ رات کی خاموشی کو توڑتی ہوئی سمندر کی لہریں، اور وہ 2 وجود۔ ثانیہ کے لیے زندگی کا یہ سفر بہت حسین تھا، اس کی سوچ اور امید سے کہیں زیادہ۔ ثانیہ، تم میرے ساتھ خوش تو ہو نا؟ شامیر کے لہجے میں کچھ تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ بتاؤ نا، تم میرے ساتھ خوش ہو؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بہت محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ تم مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ ثانیہ نے کسی مرد کو پہلی بار اس طرح جذبات کی روح میں بہتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ لمحہ اعتراف تھا، وہ اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ ثانیہ کا دل چاہا وقت ساکن ہو جائے، لہریں تھم جائیں، ہوائیں رک کر اس کے اعتراف کی گواہ بن جائیں۔ کیا زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے؟ اس لمحے ان الفاظ کی تاثیر سے ثانیہ کو عشق ہو گیا تھا۔ اسے تو شاید اس کی ذات سے بھی عشق ہو چکا تھا، وہ عشق جو اس محبت سے بہت آگے ہے جس کا وہ اعتراف کر رہا تھا۔ وہ ایسی ہی تو تھی، 1 کے بدلے 2 دینے والی۔ تو پھر وہ اپنے محرم سے محبت کے بدلے میں عشق کیوں نہ کرتی؟ میں بہت خوش ہوں شامیر، اور آپ سے دور ہونے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، ہر لمحہ، ہر پل، جب تک سانسیں چل رہی ہیں۔ وہ رات، ستارے، سمندر، ہوائیں گواہ تھیں اس کے اعتراف کے۔ ثانیہ کے لیے اس لمحے سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس شخص نے اسے جس مقام پر پہنچایا تھا وہاں سے واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ وہ بلندیوں پر اڑ رہی تھی، اور زندگی کبھی کبھی انسان کو اتنی بلندی سے گراتی ہے کہ خود کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جذبات اور احساسات شیشے کے خول میں قید ہوتے ہیں، اتنی بلندی سے گرتے ہیں کہ انہیں سمیٹنے میں ہاتھ شل ہو جاتے ہیں، روح تک زخمی ہو جاتی ہے۔
وہ شخص جو اس کی متاع جان تھا اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے سامنے بیٹھا کچھ کہہ رہا تھا۔ ثانیہ کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ وہ سننا نہیں چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی یہ سب ایک خواب ہو، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تم مجھے نکاح کی اجازت دے دو۔ شامیر، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں تو میں نے کب انکار کیا؟ میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت ہی ہے کہ میں تم سے اجازت لے رہا ہوں۔ آپ کو ہم دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ اس معاملے میں کوئی شراکت برداشت نہیں کر سکتی۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، اور میں تمہارے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ شامیر، ہماری شادی کو 3 ماہ سے زیادہ وقت نہیں ہوا، اور آپ مجھ سے اپنی بیوی سے دوسری شادی کی اجازت لے رہے ہیں۔ کتنی سہولت سے اس شخص نے اسے اعتماد کی چوٹی سے گرایا تھا۔ ثانیہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ کمرے میں کچھ گرنے کی آواز آئی۔ شامیر تیزی سے بھاگا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہل گئی۔ ثانیہ زمین پر بے سدھ پڑی تھی، اور اس کے ہاتھ سے گری ہوئی بوتل نے شامیر کے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت مکفل کر دی تھی۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے فوراً تانیہ کو اٹھایا اور ہسپتال لے آیا۔ فوری طبی امداد ملنے کی وجہ سے جان بچ گئی۔ اس واقعے کے بعد تانیہ نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ شامیر نے بھی تانیہ کی حساس طبیعت کے پیش نظر اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ نہ جانے کیوں تانیہ کو یقین تھا کہ شامیر اب ایسا کوئی مطالبہ نہیں کرے گا، لیکن ایک بار پھر یقین ٹوٹنا تھا۔ فون کی گھنٹی بجی۔ تانیہ نے فون اٹھایا۔ تم کیا سمجھتی تھی؟ خودکشی کے ڈرامے کرو گی اور ہم رک جائیں گے؟ میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں، تمہارے ہی گھر میں، تمہارے کمرے میں میرا اور شامیر کا نکاح نامہ ہے۔ اسے ڈھونڈ لو، اور مجھے اپنا حق چھیننا بھی آتا ہے۔ جواب سنے بغیر فون بند کر دیا گیا تھا۔ تانیہ پاگلوں کی کیفیت میں پورا کمرہ چھان چکی تھی، مگر اسے کچھ نہ ملا۔ شامیر کے گھر پہنچتے ہی اس نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ بتائیں شامیر، کیا آپ اس سے نکاح کر چکے ہیں؟ ہاں، اعتراف تھا یا پتھر جو اس کی ذات کو ریزہ ریزہ کر گیا تھا۔ وہ گھر سے نکل آیا، واپس پہنچا تو گھر خالی تھا۔ تانیہ تھی نہ اس کا سامان، لیکن وہ مطمئن تھا یہ سوچ کر کہ تانیہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ آئے گی واپس، یہیں آئے گی۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دی۔ وہاں تانیہ کی دماغی حالت بری طرح بگڑی تھی، حالت سنگینی اختیار کر چکی تھی۔ شامیر نے ہر ممکن ایموشنل بلیک میل کیا، کسی طرح تانیہ واپس آ جائے، مگر تانیہ کے گھر والے شامیر کی اس حرکت پر شدید غم و غصہ کی حالت میں تھے۔ آپ اسے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تانیہ نے آخری کوشش کی تھی۔ وہ میرے ساتھ تب سے ہے جب تمہارا میری زندگی میں کوئی وجود نہیں تھا۔ اتنے سالوں کا ساتھ میں کیسے چھوڑ دوں؟ شامیر کی طرف سے جواب آیا۔ تو پھر میری زندگی کیوں برباد کی آپ نے تبیز سے شادی کیوں نہیں کی؟ تم میری امی کی پسند تھی، میں منع نہیں کر سکا۔ تم واپس آ جاؤ، میری خاطر، میری محبت کی خاطر۔ شامیر کا میسج آیا۔ تانیہ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ 5 سالہ منگنی اور پھر شادی کے بعد کا عرصہ۔ خدایا، مجھے کس قدر بے وقوف بنایا جاتا رہا۔ جس شخص کے بغیر اس کا سانس لینا مشکل تھا، اس نے عشق کی انتہا پر لے جا کر اسے دھوکے سے آشنا کروایا تھا۔ وہ جس مقام پر تھی اس نے ایک پل کو سوچا تھا کہ وہ سب بھول کر واپس چلی جائے، مگر پھر اس عورت کا خیال آتے ہی اسے اپنی بے وقوفی پر ہنسی آئی۔ خلا کے نوٹس پر شامیر کے سائن ہو چکے تھے۔ کاغذات گھر پہنچے تو خشک آنکھوں سے انہیں ایک طرف رکھ دیا گیا۔ رونے یا کھونے کو کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ وہ اپنا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس کی شامیر کے لیے محبت لازوال تھی، لیکن شراکت کسی صورت برداشت نہیں تھی۔ اس نے اس انسان سے عشق کیا جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، وہ محبت جو اس نے کبھی کی ہی نہیں، کیونکہ محبت پہلی یا دوسری نہیں ہوتی، ایک بار ہوتی ہے، ایک ہی انسان سے ہوتی ہے، اور یہ وحدانیت کی قائل ہے۔ وہ چاند، ستاروں اور ہواؤں کے جرمٹ میں تنہا کھڑی تھی۔ ایک ایسی ہی رات اس کی متاع جان کے اعتراف کی گواہ تھی۔
اس رات اس نے اپنی زندگی کی کہانی اپنے تصور میں اس شخص کے نام لکھ دی تھی، اور ایک یہ رات تھی۔ وقت بہت تیزی سے سب کچھ بہا کر لے گیا تھا۔ ایک طوفان آیا تھا اور تھم گیا۔ اب بعد کی خاموشی تھی، بکھرے ہوئے وجود کی خاموشی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا اور ہتھیلی پر خشک ہو گیا۔ دوستو، یہی اکثر مردوں کی کہانی ہے۔ آپ اس کہانی میں قصوروار کس کو ٹھہرائیں گے؟ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی ہی اخلاقی، مورل اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو ڈائجسٹ سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔